دینی مدارس سے مالی تعاون۔ قرآن مجید کی دسیوں آیات مبارکہ اور بے شمار احادیث نبویہ میں یہ ترغیب دلائی گئی کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے کچھ اس کی رضا کے لیے ضرور خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی تربیت دی گئی کہ مال کو ایسے مصرف میں خرچ کرنا چاہیے کہ جس کا فائدہ زیادہ ہو۔ جس قدر فائدہ زیادہ ہوگا ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ مثال کے طور پر کسی جگہ مسجد موجود ہے، اس کی تمام ضروریات پوری ہو رہی ہیں، مگر وہاں لوگوں کو صاف پانی دستیاب نہیں۔ ایسی صورت میں مسجد کے لیے رقم دینے سے زیادہ ثواب اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پانی کا اہتمام کر دیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ راہ خدا میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے بہت سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، فضول اور بے مقصد کاموں میں لاکھوں اڑا دیتے ہیں، مگر دینی کاموں کے لیے معمولی مقدار خرچ کرتے بھی دل گھٹنے لگتا ہے۔ پھر خرچ کرنے والوں میں سے بے شمار لوگ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اپنا مال ایسے کاموں میں صرف کر رہے ہیں جن کا خاطر خواہ کوئی فائدہ نہیں۔ مثلاً بہت سے حضرات ایسے ہیں جو محفل کے انعقاد پر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں، پیشہ ور نعت خوانوں، قوالوں، نقیبوں اور واہ واہ کروانے والے خطیبوں پر دفتری نچھاور کر دیتے ہیں، ختم قل اور چہلم وغیرہ پر عالی شان دعوتیں کرتے ہیں، مگر کسی دینی ادارے کو پیش کرنے کی بات آئے تو سرخ نوٹ پیش کرتے ہوئے بھی ان کے چہرے پر سرخی آنے لگتی ہے۔ حالانکہ بزرگوں نے قرآن و سنت کی روشنی میں تربیت فرمائی کہ علم دین کو عام کرنے کے لیے مال خرچ کرنے کا ثواب باقی دینی کاموں میں صرف کرنے سے کہیں زیادہ ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں دفتر اول کا 48واں مکتوب شیخ فرید بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام ہے۔ اس خط مبارک کا پس منظر یہ ہے کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خط میں یہ پیغام پڑھا: جزوے خرچے برائے طالب علم و صوفیاں فرستادہ شد۔ کچھ خرچ طالب علموں اور صوفیوں یعنی درویشوں کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے۔ ان کا یہ جملہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کو ایسا بھایا کہ شیخ سرہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی تحسین کے لیے ایک مکتوب شریف روانہ فرما دیا۔ ارشاد ہوا: ذکر تقدیم طالب علم بر صوفیاں در نظر ہمت بسیار زیبا در آمد۔ آپ نے جو دینی طلباء کا ذکر صوفیوں یعنی درویشوں سے پہلے کیا، یہ نظر ہمت میں بہت ہی اچھا لگا ہے۔ مزید لکھا: چونکہ ظاہر باطن کا عنوان ہوتا ہے، اس لیے امید ہے کہ جیسے آپ نے تذکرہ کرتے ہوئے طالب علموں کو پہلے رکھا ہے، ایسے ہی آپ کے باطن میں بھی اس محترم جماعت کے مقدم ہونے کا جذبہ بھی پیدا ہو چکا ہوگا۔ پھر آپ نے وجہ بیان فرمائی کہ طالب علموں کو پہلے ذکر کرنا کیوں اچھا لگا۔ در تقدیم طالب علم ترویج شریعت است، حاملان شریعت ایشان و ملت مصطفیہ بعیشاں برپا است۔ طالب علموں کا ذکر درویشوں سے پہلے کرنے میں شریعت کی ترویج ہے۔ یہی لوگ شریعت کے حامل ہیں اور ملت مصطفیہ علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیم انہی سے قائم ہے۔ مزید فرمایا: کل قیامت کو شریعت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تصوف کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا۔ جنت میں داخلہ اور دوزخ سے بچنا شریعت پر عمل کرنے سے ہی ہوگا۔ انبیاء کرام صلوات اللہ و تسلیمات اللہ علیہم جو افضل و بہترین کائنات ہیں، انہوں نے شریعت کی ہی لوگوں کو دعوت دی اور نجات بھی شریعت پر ہی موقوف ہے، اور ان اکابر انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کی بعثت اور تشریف آوری سے مقصود بھی تبلیغ شرع ہے۔ پھر امام ربانی علیہ الرحمہ نے شریعت کی ترویج و اشاعت اور اس سلسلے میں مال خرچ کرنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے لکھا: لہذا اعلیٰ نیکی یہ ہے کہ شریعت کی ترویج میں سعی اور کوشش کی جائے۔ احکام شرع میں سے ایک حکم کو جاری اور زندہ کرنا، خصوصاً ایسے وقت میں جب کہ اسلامی شعائر مٹائے جا رہے ہوں۔ راہ خدا میں کروڑ ہار روپے خیرات کر دینا بھی اس کے برابر نہیں۔ جس طرح مسائل شرعیہ میں سے ایک مسئلے کو رواج دینا، کیونکہ اس فعل میں انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کی اقتداء ہے جو تمام مخلوقات سے افضل و اعلیٰ ہیں، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ اعلیٰ درجہ کی نیکیاں انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیم کو نصیب ہوتی ہیں، اور کروڑوں روپے خرچ کرنا تو غیر انبیاء علیہم الصلوات والسلام کو بھی میسر آ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا: ایک آدمی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثواب پیش کرنے کے لیے ہر ماہ یا ہر سال حلال مال سے کھانا پکوا کر تقسیم کرتا ہے، اگر وہ یہی رقم ایصال ثواب کی نیت سے ایک صحیح العقیدہ مستحق طالب علم کی دینی تعلیم پر خرچ کر دے تو کیا اسے کھانا تقسیم کرنے جیسا ثواب ملے گا اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوں گے؟ امام اہل سنت علیہ الرحمہ کے جواب
ثواب کا خلاصہ ہے دینی تعلیم کے لیے مال پیش کر دینا کھانا کھلانے سے بہتر ہے اور کئی گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ پھر آپ نے اس پر بطور دلیل لکھا اچھی نیت سے حلال مال خرچ کر کے کھانا کھلانے پر 10 گنا ثواب ہے۔ قرآن فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں، جبکہ طالب علم دین کی مدد کرنے پر کم از کم 700 گنا ثواب ملتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ علماء نے فرمایا اللہ کی راہ سے خصوصاً علم دین کے طلباء مراد ہیں۔ علم دین کو عام کرنے کے لیے دینی مدارس اور ان سے وابستہ افراد نے ہمیشہ نمایاں کردار ادا کیا۔ ہمیں چاہیے کہ اہل سنت کے مدارس سے اپنا تعلق پختہ کریں، ان اداروں سے اپنی حیثیت کے مطابق بھرپور مالی تعاون کریں۔ بالخصوص اس وقت ملکی اور عالمی معاشی بدحالی کی وجہ سے ہمیں اس طرف توجہ کی زیادہ ضرورت ہے۔ بزرگوں کے اعراس، ختم قل و چیلم اور محافل میلاد وغیرہ مستحبات ہیں، اور فرض ہمیشہ مستحب سے اہم ہوتا ہے۔